الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایئر گن سے شکار کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور یہاں حلال گوشت دستیاب نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ گوشت کا حصول شکار کے ذریعے کروں گا، اور چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے پڑوسیوں کو آتشیں اسلحہ کی آواز سے تنگ کروں، میں نے سوچا کہ ایئر گن سے شکار کروں۔ اس گن میں جو چھرے استعمال کیے جاتے ہیں وہ گول یا چپٹے ہوتے ہیں، دھار والے نہیں ہوتے، تو ان چھروں کے استعمال کی وجہ سے پرندہ دباؤ کی وجہ سے شکار ہوگا، دھار کے تیز ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اس گن کے ذریعے شکار کرتے ہوئے لازم ہے کہ 30 گز سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اور نشانہ بھی سر کا لیا جائے۔ میں جو گن استعمال کروں گا، ایئر گن کے ماہرین کے مطابق وہ لومڑی کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ عام طور پر ایئر گن چھوٹے شکاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا بٹیر، گلہری، کبوتر اور خرگوش وغیرہ۔ تو کیا اس کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آلہ شکار کے لیے ضروری ہے کہ تیز ہو، زخم پیدا کرے اور گوشت کو پھاڑ دے یا کاٹ دے۔ ایئر گن سے نکلنے والے چھرے گوشت پھاڑ کر جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے شکار کرنا درست ہے، جیسے کہ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 133 میں ہے۔ آلہ شکار کے لیے یہ شرائط اختصار کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہیں۔ پہلی شرط، آلہ شکار کے لیے ضروری ہے کہ تیز ہو، زخم پیدا کرے اور گوشت کو کاٹ یا پھاڑ دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذبح کیے بغیر شکار حلال نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آلہ شکار لوہے کا ہی ہو، کسی بھی تیز آلے سے شکار کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ لوہے کا ہو یا لکڑی کا یا تیز دھار والے پتھر کا یا کسی اور چیز کا، بس یہ لازم ہے کہ جسم میں پیوست ہو جائے۔ دوسری شرط، شکار کو تیز دھار کی جانب سے لگے اور اسے زخم لگا دے، اور یہ یقین ہو کہ شکار کی موت اسی زخم کی وجہ سے ہوئی ہے، وگرنہ اسے کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جو جانور چپٹی جانب یا دباؤ کی وجہ سے قتل ہو تو وہ موقوذہ میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موقوذہ کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا شکار اس لیے بھی حرام ہوگا کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ میں معراض یعنی لکڑی کا موٹا ڈنڈا جس کے آگے بھالا لگا ہو یا بغیر پروں کا تیر، اس کے ذریعے سے شکار کو ماروں اور اسے مارنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا کروں؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم معراض شکار کی طرف چلاؤ اور وہ گوشت چھیر کر اندر گھس جائے تو تم اسے کھا لو، اور اگر وہ چوڑائی کی جانب سے لگے اور اسے مار ڈالے تو پھر اسے تم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4972۔ اسی حدیث کے ایک اور جگہ الفاظ ہیں کہ عدی بن حاتم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم شکار کو نشانہ لگاؤ اور آلہ شکار اس کا گوشت چھید دے تو اسے کھا لو، اور اگر گوشت نہ چھیدے تو اسے مت کھاؤ، اور معراض سے کیا ہوا شکار وہی کھاؤ جسے تم نے ذبح کیا ہو، اسی طرح غلیل سے کیا ہوا شکار بھی وہی کھاؤ جو تم ذبح کرو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نیز کینکری کو انگلیوں میں رکھ کر پھینکنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ کینکری نہ تو شکار کر سکتی ہے اور نہ ہی دشمن کو زخمی کر سکتی ہے، ہاں اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری اور مسلم۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 135 میں ہے، الاصطیاد بالبندق، عربی زبان میں بندق کا لفظ بیر پر بھی بولا جاتا ہے اور غلیل کے ذریعے پھینکے جانے والے مٹی کے گول گولے پر بھی بولا جاتا ہے، جسے اردو میں گلولا یا غلولہ یا غلیل بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا چھرے اور گولی پر بھی یہی لفظ بولتے ہیں، اس کی جمع بنادق آتی ہے۔ تو یہاں پر کھانے والا بیر مراد نہیں، بلکہ یہاں شکار کے لیے استعمال ہونے والا چھرا یا غلیلہ مراد ہے۔ چنانچہ مٹی کے بنے ہوئے غلیلے کے بارے میں فقہائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ وزنی غلیلے کی وجہ سے جو جانور قتل ہو جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جانور دباؤ کی وجہ سے مرا ہے، تیز دھار کی وجہ سے نہیں۔ علامہ بجیرمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عبد السلام نے غلیلے کے ذریعے شکار کرنے کو واضح لفظوں میں حرام کہا ہے، اس بات کی صراحت الذخائر میں بھی ہے، تاہم علامہ نووی رحمہ اللہ نے غلیلے کے ذریعے شکار کرنے کو جائز کہا ہے، جبکہ بعض اسے مقید صورت میں جائز کہتے ہیں کہ اگر گلولا لگنے سے عام طور پر شکار نہ مرے تو جائز ہے، مثلا لمبی گردن والی بطخ، اور اگر غلیلہ لگنے سے شکار مر جائے جیسے کہ چڑیا وغیرہ تو پھر اس سے شکار کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اگر غلیلہ لگے اور اتنی زور سے لگے کہ ذبح ہو جائے یا گردن ٹوٹ جائے تو حرام ہوگا۔ یہی تفصیل اس مسئلہ میں قابل اعتماد ہے۔ یہ ساری تفصیل مٹی کے بنے غلیلے یا غیر آتشیں گولی کے متعلق ہے۔
چنانچہ جو گولی لوہے کی بنی ہو اور آتشیں اسلحے سے اسے فائر کیا جائے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ حنفی اور شافعی فقہاء کرام اس کی بھی حرمت کے قائل ہیں، تاہم مالکی فقہاء کرام میں سے علامہ دردیر رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گولی کے ذریعے کیے گئے شکار کو کھایا جا سکتا ہے کیونکہ گولی تیر وغیرہ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بعض مالکی فقہاء کرام نے اسی کو معتبر قرار دیا ہے۔ پھر دسوقی رحمہ اللہ نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ گولی کے ذریعے شکار کے متعلق متقدمین کے ہاں کوئی صراحت نہیں پائی جاتی، کیونکہ بارود کے ذریعے فائر ایجاد ہی 8ویں صدی ہجری کے درمیان میں ہوا ہے۔ متاخرین کا اس حوالے سے اختلاف ہے، تو کچھ اسے مٹی کے غلیلے پر قیاس کرتے ہوئے منع قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اس کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ گولی کی وجہ سے خون بھی بہہ جاتا ہے اور بڑی تیزی سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انہی دونوں مقاصد کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا شرعی حکم دیا گیا۔ گولی کو غلیلے پر قیاس کرنا فاسد ہے، کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ گولی یقینی طور پر جسم کو پھاڑتے ہوئے اندر داخل ہو جاتی ہے، جبکہ غلیلے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ غلیلے میں زیادہ سے زیادہ کچلنے اور توڑنے کی صلاحیت ہے۔ آتشی اسلحے کی گولی اور ایئر گن کی گولی کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، خصوصاً ایسی صورتحال میں جب ایئر گن سے چھوٹے جانوروں اور پرندوں مثلا کبوتر اور خرگوش وغیرہ کا شکار کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 375425۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔